نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بھمبر آزاد کشمیر کی خوبصورت سرزمین پر ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج 5ویں اور آخری نشست میں حاضر ہیں۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن بھمبر کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے تمام قائدین و کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے آنے والوں کو ایک ایک قدم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص جناب محترم شہزاد القمر مجید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع بھمبر، جناب محترم ڈاکٹر امجد حسین چودھری صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع بھمبر، اور جمیع قائدین جنہوں نے کسی بھی انداز سے ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد کے لیے کاوش کی ہے، رب کائنات اس خدمت قرآن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع ہر انسان کی نجی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔
یقیناً بعض احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ ٹاپک تو میڈیکل سائنس کا لگتا ہے اور ممبر و محراب پہ عموماً ایسے موضوعات کو بیان نہیں کیا جاتا، تو پھر ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن میں اس موضوع کو کیوں چنا گیا؟ سامعین محترم، ہمارا تعلق جس ہستی سے ہے اس ہستی کو مالک کائنات نے اس صدی کے لیے نباز اثر بنایا ہے۔ آپ مجدد وقت ہیں، لہذا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ عالی کی نگاہ معاشرے کی ہر جہت پہ رہتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے حالات کو بنظر عمیق دیکھیں تو ہمیں پورے معاشرے میں ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے، ہر طرف اضطراب نظر آتا ہے، لڑائی جھگڑے اور فسادات نظر آتے ہیں، خاندان تباہی کے قریب جا چکے، اس معاشرے میں طلاق کی ریشو ہر آنے والے دن میں بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہر آنے والے دن قتل و غارت کی خبریں سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ معاشرے کے اس بگاڑ کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سامعین محترم، جب معاشرتی بگاڑ کے اسباب کو دیکھا تو ان میں ایک بہت بڑا سبب ہمیں غصہ نظر آیا۔ لہذا آج کے درس عرفان القرآن کا مقصد غصہ کو قابو میں لا کر اس معاشرے کے بگاڑ پہ قابو پانا ہے، اور آج کے درس عرفان القرآن کا دوسرا مقصد غصہ کو قابو میں لا کر اپنے مولا کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 134 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کائنات متقین کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ مالک کائنات فرماتا ہے کہ متقین وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ متقین وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے رب کے نام کرتے رہتے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور صرف وہ غصہ پیتے ہی نہیں، جس پر انہیں غصہ آتا ہے اپنے رب کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیتے۔ واللہ یحب المحسنین، آ جائیں وہی درجہ محسنین پہ آتے ہیں، اور جو محسنین بن جائیں پھر اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سمجھ لینے کے بعد اب آئیے غور و فکر کریں،
لفظ غصہ کا لغوی معنی ہے تیش و تپش، رنج و ملال، ناراضگی اور ناپسندیدگی، جبکہ غصہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے امور سر انجام دے رہا ہو، جب کبھی بھی کوئی عمل انسان کی خواہش کے خلاف ہو جائے، جب کبھی کوئی کام انسان کی تمنا، انسان کی رضا اور مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو اس عمل پر جو مرضی کے خلاف ہو گیا انسان رد عمل دیتا ہے، انسان رد عمل دیتا ہے، ناراضگی کے ساتھ، عداوت کے ساتھ، اشتعال انگیزی کے ساتھ۔ ہر وہ عمل جو انسان کی پسند کے خلاف ہوا، ہر وہ عمل جو انسان کی خواہش اور تمنا کے خلاف ہوا، اس عمل پر اشتعال انگیزی کے ساتھ جب کسی نے کوئی رد عمل دیا، اسی رد عمل کو غصہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ مائک لگا ہے، اب میری مرضی اور خواہش تھی کہ یہ مائک دائیں طرف لگایا جائے اور لگانے والوں نے بائیں طرف لگا دیا، تو گویا اب یہ عمل میری مرضی کے خلاف ہو گیا۔ تو جو ہی کوئی کام مرضی کے خلاف ہوا، بندے کی طبیعت میں کھچاؤ آ گیا، طبیعت اور مزاج میں تناؤ آ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، ناراضگی کا اظہار ہونے لگا۔ تو جب کوئی کام خواہش کے خلاف ہوا، چہرے کا رنگ بدلا، ناراضگی کی حالت آئی، اسی کو غصہ کہتے ہیں۔ تو اب سامعین محترم، جب غصہ کی تعریف سمجھ گئے تو پھر ماہرین نے بیان کیا کہ غصہ کی 3 اقسام ہیں۔ اب چونکہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آپ کو سر تا پا ابتداءً اس موضوع کو سمجھنا ہوگا۔ غصہ کی 3 اقسام ہیں۔ غیر فعال غصہ، پیسو اینگر، انسان کی طبیعت میں چھپا ہوا غصہ۔ فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ انداز سے ظاہر ہو جانے والا غصہ، اور تصریحی غصہ، مصلحانہ غصہ۔ اب ابتداءً غصہ کی پہلی 2 اقسام پہ توجہ کریں۔ غیر فعال غصہ، یہ غصہ کی وہ قسم ہے جو انسان کی طبیعت میں چھپی ہوتی ہے۔ غصہ کا یہ انداز انسان کے مزاج کے اندر ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا، اور غصہ کی یہ قسم ایک لاوا کی مانند ہوتی ہے جو کہیں اندر طبیعت میں چھپا ہوتا ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ سامعین محترم، مثال میں خاندان کی اور گھر کی دینے لگا ہوں۔ چونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی کا تعلق ہے۔ یوں سمجھے کہ میاں بیوی اپنے گھر میں موجود ہیں، شوہر نے ٹی وی آن کیا اور اپنی مرضی کا ٹی وی چینل لگایا اور پروگرام دیکھنے لگا۔ اب جو ہی شوہر نے اپنی مرضی کا چینل آن کیا، پروگرام لگ گیا، اب زوجہ محترمہ تشریف لائیں اور زوجہ فرماتی ہیں کہ چینل بدل دیں، میں نے اپنی مرضی کا پروگرام فلاں چینل پہ دیکھنا ہے۔ اب شوہر عرض کرتے ہیں کہ زوجہ محترمہ، میں نے کم از کم 2 یا 3 ہفتے انتظار کیا ہے اس پروگرام کے نشر ہونے کا،
کوئی اسلامک پروگرام ہو سکتا ہے, کوئی میچ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہوگا. اب شوہر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں 2-3 ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا اس پروگرام کے نشر ہونے کا, اب جب یہ نشر ہونے لگا ہے تو اوپر سے آپ ٹپک آئی ہیں, آپ فرماتی ہیں چینل بدل دیں. تو اب زوجہ محترمہ اصرار کرتی ہیں, زور ڈالتی ہیں, شوہر محترم چینل تو بدل دیتے ہیں, انہیں غصہ آتا ہے, غصہ ظاہر نہیں کرتے, اندر چھپا لیتے. اب وہ غصہ جو مزاج میں موجود ہے لیکن چھپا ہے, یہ غصہ اندر ہی اندر پکتا رہا. یہ غصہ جو مزاج کے اندر چھپ گیا, اگر یہ طبیعت میں موجود رہے, ختم نہ کیا جائے, تو یہ غصہ پھر بغض کا سبب بنتا ہے, یہ غصہ پھر کدورت کا سبب بنتا ہے. پھر جس کے خلاف مزاج میں غصہ ہے اس کا بغض اور حسد آتا ہے, اور اگر اس غصے کو ختم نہ کیا جائے تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے, اور جب کسی سے نفرت پیدا ہو جائے پھر اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی طبیعت نہیں مانتی. چہرہ دیکھنا تو کجا رہا, کسی مجلس میں اس کا ذکر ہو جائے تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں ہوتا. اور اگر یہ غصہ اندر موجود رہے تو پھر آخر کار گھر ٹوٹتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں اور فسادات کے راستے کھل جاتے ہیں. تو سامعین غور کریں, گھر کے ٹوٹنے تک جو نوبت چلی گئی اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بولیں گے غصے سے. تو اب یہ ہے غیر فعال غصہ جو اندر چھپ گیا. اب فعال غصہ, اگریسو اینگر, وہ غصہ جو جارحانہ انداز سے ظاہر ہو گیا. اب اسی مثال کو سامنے رکھیں. جو ہی زوجہ محترمہ تشریف لائیں اور زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ چینل بدل دیں, اب شوہر کہتے ہیں کہ میں چینل نہیں بدلوں گا, کیونکہ میں نے اس پروگرام کے دیکھنے کے لیے کئی ہفتے انتظار کیا. اب جو ہی شوہر نے چینل بدلنے سے انکار کر دیا, زوجہ محترمہ آگ بگولا ہو گئی, فوراً جارحانہ انداز میں جواب دینے لگی اور بول بول کے کہنے لگی کہ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہوں, آپ کو میرا احساس ہی کوئی نہیں, میں آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہوں, صبح و شام آپ کے لیے کھانے بناتی ہوں, سارا دن آپ کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہوں, نوکرانی بنی رہتی ہوں, اور یہاں پہ میں اپنی مرضی کا پروگرام بھی نہیں دیکھ سکتی. اب زوجہ نے وہ غصہ دبایا نہیں, چھپایا نہیں, بلکہ جارحانہ انداز میں ظاہر کر دیا. زبان چلنے لگی اور زبان چلتی چلتی زبان درازی پہ آ گئی, نوبت گالم گلوچ پہ آ گئی, ایک دوسرے کے خاندانوں کو برا بلا کہنے لگے, اور جب زبان نہ رکی ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دینے لگے تو آخر کار باعث بن گیا. تو اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. غصہ کے یہی تو انداز ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. سڑک پہ چلتے چلتے کسی کی گاڑی کسی کے آگے فوراً آ گئی, چلے ہلکا سا کوئی بہانہ بن گیا لڑنے کا, اب ایک بندہ فوراً اندر سے نکلا, دوسرے کو گالی دی, گریبان پکڑا, اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ تھانوں تک جانا پڑا. تو اگر وہی دونوں ڈرائیور باہر نکل کے دیکھ لیتے بھئی نقصان کتنا ہوا ہے, اور اگر اس نقصان کا مداوع اپنی زبان اور مکالمہ سے کر لیتے تو نوبت تھانہ کچہری کی نہ آتی. تو سامعین محترم, غصہ کی یہ 2 اقسام, غیر فعال غصہ اور فعال غصہ, یہ دونوں اقسام یا ان میں سے کوئی ایک قسم اگر زندگی کا حصہ بن جائے, یعنی بندہ ہر وقت غصے میں رہنے لگے, یہ غصہ جب دائمی بن جائے
اور انسان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جائے، پھر یہ صرف غصہ نہیں رہتا، پھر ڈپریشن کا موذی مرض بن جاتا ہے۔ پھر انسان کی ابتدا غصہ سے ہوئی، اب وہ غصہ نہ رہا بلکہ ڈپریشن ہو گیا۔ اب جب ڈپریشن کی طرف آگے مرض بڑھ گیا تو ڈپریشن کا مریض دنیا کے سکھ چین کو، ڈپریشن کا مریض ہر وقت بے چینی میں رہتا ہے، ہر طرف اسے اضطراب نظر آتا ہے، ہر لمحہ اس ہلکا ہے، نہ تو وہ غصہ اندر دباتے ہیں اور نہ ہی جارحانہ انداز میں دکھاتے ہیں، بلکہ وہ غصہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور جس پر انہیں غصہ آیا اپنے رب کو منانے کے لیے اسے معاف کر دیا۔ تو تصریحی غصہ یہ ہے کہ رب کی رضا کی خاطر غصہ پی جانا۔ اب سامعین، جب غصہ کی اقسام سمجھ گئے تو اب غصہ کے نقصانات کی طرف آئیں۔ غصہ کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بندہ ڈپریشن کا مریض بن گیا، ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ اب جب یہ بیماری ڈپریشن میں بدل گئی تو ڈپریشن کا مریض ہر لمحہ وہم میں رہتا ہے، ہر وقت اسے وسوسے آتے رہتے، سر میں درد رہتا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی، ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، ہر وقت سر پہ کوئی نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور اگر اس بیماری کو قابو نہ کیا جائے تو دل کے دورے پڑتے ہیں، ہر وقت مزاج میں چڑچڑاپن رہتا ہے، اور پھر یہ انسان باقاعدہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اور جب باقاعدہ کوئی نفسیاتی مریض بن گیا تو اب اس کے جسم پہ کبھی مرگی کا دورہ پڑ گیا، کبھی ایسے دورے پڑے کہ اس انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے زبان سے کیا کہنا ہے اور کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر بسا اوقات اس کا جسم اکڑ جاتا ہے اور دیکھنے والے یوں محسوس کرتے ہیں کہ شاید اسے کوئی جادو ہو گیا، کوئی جنات چمڑ گئے، لیکن نہ وہ جادو ہوتا ہے نہ وہ جنات ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ڈپریشن اتنا موذی مرض ہے کہ جب نوبت دوروں تک آ جائے اب اس انسان کو جینے میں سکون نہیں آتا، وہ مرنا چاہتا ہے۔ اب آئیے غور کریں کہ ڈپریشن کے اسباب کیا ہیں۔ جب ڈپریشن کے اسباب پہ تحقیق کی تو سامعین محترم، جب بھی کسی مقام پہ انسان ذہنی طور پہ ہم آہنگی محسوس نہیں کرتا، کہیں پر بھی رہتے ہوئے جب کوئی انسان ذہنی طور پہ ہم آہنگ نہیں ہوتا تو اس مقام پہ پھر تناؤ ہوتا ہے، طبیعت میں کھچاؤ ہوتا ہے، وہی طبیعت کا تناؤ پھر غصہ بن جاتا ہے۔ مثلا انسان گھر میں ہے تو زوجہ محترمہ کے ساتھ یا زوجہ کا شوہر کے ساتھ ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ انسان محلے میں جہاں رہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ذہنی طور پہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہے۔ انسان جہاں پہ آفس میں ہے، جاب کر رہا ہے، وہاں کلیگ کے ساتھ اس کی ذہنی طور پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ذہن ہم آہنگ نہیں ہوگا وہاں تناؤ ہوگا، وہاں غصہ ہوگا۔ لہذا غصہ کا سب سے پہلا سبب ہے ذہنی طور پہ کسی مقام پہ کمفرٹیبل محسوس نہ کرنا۔
پھر اولاد کی نافرمانیاں بھی غصہ کا سبب بنتی ہیں. پھر انسانی طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے. پھر انسان کا قناعت پسندی اور توکل الی اللہ کا کھو جانا. قناعت پسندی اور توکل کا مزاج سے نکل جانا یہ غصہ کا باعث بنتا ہے. اب قناعت پسندی کیا ہے؟ کہ جتنا رزق حلال اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر اور شکر کرنا. یہ قناعت ہے کہ جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس پر صبر اور شکر کرنا، یہ قناعت ہے. لیکن سامعین محترم، اگر خاندان میں کسی نے نیا موٹر سائیکل لے لیا، کسی نے نیا فریزر لے لیا، فریزر تو لینے والوں نے لیا، شور ہمارے گھر مچ گیا. اب زوجہ محترمہ اس خواہش کا اظہار کرنے لگی، وہ دیکھو انہوں نے نیا فریزر لیا ہے، ہمارے گھر پرانا پڑا ہے، اٹھے نیا فریزر لے آئے. خاندان میں کسی نے نئی گاڑی لے لی، گاڑی ان کے گھر آئی، شور ہمارے گھر مچ گیا کہ دیکھو وہ میری کزن ہے، میری بہن ہے، میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی، وہ آج گاڑی میں بیٹھتی ہے اور میں 10 سالہ پرانے پٹیچر موٹر سائیکل پہ ہوں. دوڑیں گاڑی لے کے آئیں. اب جب گھر کے اندر انداز ایسا بن گیا، یا تو شوہر حرام خوری کی طرف جائے گا، یا تو شوہر حرام کے راستے کی طرف جائے گا. اگر شوہر نے حرام کے راستے کو چنا تو تب بھی معاشرے میں تباہی کا باعث ہے. اور اگر حرام کے راستوں کی طرف نہیں جاتا اور حلال وسائل نہیں ہیں کہ جن سے گاڑی خریدی جائے، تو پھر ہر روز کی کھچ کھچ ہمارے گھر میں ہے، شور ہمارے گھر میں ہے. اگر یہ ہر روز کا رونا دونا ختم نہ ہو تو غصہ ہوگا، اور وہ غصہ ختم نہیں ہوگا پھر ڈپریشن کی طرف لے جائے گا. تو قناعت پسندی کا چھوڑ دینا اور اللہ کی ذات پہ توکل کا چھوڑ دینا غصہ اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. اب اسی طرح اسباب آپ کے ذہنوں میں آتے رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے. جب غصہ کے اسباب کو بھی جان گئے، نقصانات کو بھی جان گئے، تو اب آئیے سامعین محترم اس ڈپریشن اور غصہ کے مرض کے علاج کی طرف آتے ہیں. ابتداً اس کا علاج وہ عرض کرتا ہوں جو میڈیکل سائنس نے دیا، طبی ماہرین نے دیا. ڈاکٹرز فرماتے ہیں اور میڈیکل سائنس کہتی ہے، ایسا انسان جو مسلسل غصہ کی وجہ سے ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا پہلا علاج ہے کہ ڈپریشن کا مریض اپنے آپ کو قدرتی ماحول کی طرف لائے. باغ میں چلا جائے، پارک میں چلا جائے، یا اس مقام پہ جائے جہاں پہ گرینری ہے، سبزہ ہے، کھیت ہیں، اور قدرتی ماحول پہ جا کے وہ لمبی لمبی سانسیں لے. ڈیپ بریتھنگ، لمبی لمبی سانس لے، اور لمبی سانس لیتے ہوئے یوں سمجھے کہ میں اپنے اندر کی آگ ان سانسوں کے ذریعے باہر نکال رہا ہوں. پہلا علاج. دوسرا علاج ہے کہ ڈپریشن کا مریض اپنی نیند پوری کرے. بولیں گے کیا کرے؟ نیند پوری کرے. چونکہ ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ آرام کرے، ریسٹ کرے، نیند لے، چاہے گولیاں کھا کے پوری کرنی پڑے. تیسرا علاج ہے کہ اپنی غذا اور غذا کے وقت کو درست کرے. کھانا کیا ہے اور کھانا کب ہے، اس روٹین کو بہتر کیا جائے. چوتھا علاج، ڈپریشن کا مریض اپنی صحبت اور سنگت کو بدلے.
جس ماحول میں رہتے ہوئے وہ تناؤ محسوس کر رہا ہے، اس ماحول کو چھوڑے اور صحبت بدل جائے، سنگت بدل جائے، ذہنی تناؤ اور کھچاؤ کم ہو جائے گا۔ پانچواں علاج، ڈپریشن کا مریض ہر روز ایکسرسائز کرے، ورزش کرے، چاہے چند منٹ کے لیے ہو۔ پھر ڈپریشن کے مریض کے لیے چھٹا علاج کہ وہ مراقبہ کرے، میڈیٹیشن، مراقبہ، جسے آج کے دور میں یوگا بھی بعض لوگوں نے کہا، کہ وہ اپنے آپ کو قدرتی ماحول پہ لائے، باغ میں بیٹھ جائے، کہیں سبزہ کے ماحول میں بیٹھ جائے، آنکھیں بند کرے اور تصورات کو قدرت کی طرف لائے، اپنی سوچوں کو قدرتی ماحول کی طرف لائے، اور تصورات میں قدرت کو اس لطافت کے ساتھ لائے کہ اس کی آنکھیں بند ہوں، یکسوئی قدرت کی طرف ہو، اور وہ یوں دیکھے کہ ایک پھول کھل رہا ہے، اور پھول کھلتے ہوئے جب اس پھول کے نکلنے سے، کھلنے سے اس پھول کی کلی نکل رہی ہے تو اس کلی کے کھلنے کی آواز بھی اس کے کانوں کو سنائی دے، اپنے آپ کو یوں قدرت کی طرف یکسو کر لے۔ اور اگر ان ساری کوششوں سے ڈپریشن سے نجات نہ مل سکے تو پھر باقاعدہ کسی معالج سے رجوع کرے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، چیک اپ کروائے، اور جو میڈیسنز ڈاکٹر دیں انہیں باقاعدگی سے کھایا جائے۔ یہ علاج تو وہ ہیں جو طبی ماہرین نے دی ہے۔ اب آئیے سامعین محترم، اس علاج کی طرف آتے ہیں جو میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی نرالی ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس تو کسی بیماری کا علاج اور کسی مرض کا علاج اور کسی مریض کا علاج اس وقت کرتی ہے جب مرض لگ جاتا ہے۔ توجہ کرنا اس جملے پر، میڈیکل سائنس تو علاج کسی کا اس وقت شروع کرتی ہے جب کسی کو مرض لگ چکا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، ابھی کسی کو مرض لگتا نہیں، کوئی ابتدائی سٹیج آتی ہے، میرے مصطفیٰ مرض لگنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر دیتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اور دین اسلام نے جو ڈپریشن اور غصہ کا علاج دیا ہے اس میں جو سب سے پہلا علاج عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے مراقبہ۔ لفظ مراقبہ میڈیکل سائنس نے بھی دیا، جسے میڈیٹیشن کہا، لیکن ایک لطیف فرق ہے۔ میڈیکل سائنس نے کہا کہ اپنی توجہات کو قدرت کی طرف لائیں، قدرتی شاہکار کی طرف لائیں، قدرتی ماحول کی طرف لائیں۔ جب دین اسلام نے ڈپریشن کا علاج دیا تو دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اپنی سوچوں کو اس کائنات کو خلق کرنے والے مولا کی طرف لائیں، اپنی توجہات کو اپنے مولا کی طرف لائیں، اپنے رب کی طرف لائیں، چونکہ ڈپریشن دل کی بے چینی کا نام ہے، ڈپریشن دل کے اضطراب کا نام ہے، انسان کے قلب کے غیر مطمئن ہو جانے کا نام ہے۔ رب کائنات سورۃ الرعد میں ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے لوگوں جن کا دل بے چین ہو گیا، جن کا دل مضطرب ہو گیا، جن کو ڈپریشن کا مرض لاحق ہو گیا، آؤ اپنے مولا کے نام کے ذکر کی طرف، آؤ مولا کی یاد کی طرف، صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے جاؤ۔ تم مولا کو یاد کرتے جاؤ گے، رب کائنات تمہارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल कुलूब, मेरा रब फरमा रहा है खबरदार तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। फिर सामीन मोहतरम, रब की याद की बेहतरीन सूरत नमाज है। सूरत ताहा में मालिक कायनात फरमा रहा है आकिमिस सलात लिज़िक्री, मेरा रब फरमाता है कि मेरी याद की खातिर नमाजी बन जाओ। ऐ मेरे बंदो, मेरी याद की खातिर नमाजी बन जाओ और ऐसे नमाजी बनो कि सुबह शाम मेरी याद में मस्त रहो। और नमाज क्या है कि नमाज में कभी अल्लाह का बंदा क़ियाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सुजूद करता है, कभी अत्ताहियात बैठता है। गोया मालिक कायनात ने नमाज एक ऐसी इबादत अता फरमाई, ऐसा अमल अता फरमाया जिस अमल और इबादत में अल्लाह का बंदा खड़ा है तो तब भी याद मौला की है, अल्लाह का बंदा झुका है तो तब भी याद मौला की है, अल्लाह का बंदा सुजूद में है तब भी याद मौला की है। गोया रब्बे कायनात चाहता यह है कि बंदा खड़ा हो तब भी मुझे याद करे, बैठा हो तब भी मुझे याद करे, लेटा हो तब भी मुझे याद करे, अपनी करवट बदले तब भी मुझे याद करे। तो जो इंसान खड़े बैठे लेटे करवट बदलते हुए भी अपने मौला को याद करता है, रब्बे कायनात उसे दुनिया के धंधों से परेशान नहीं होने देता। मौला फिर अपनी याद में बंदे को ऐसा मस्त करता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, दिल सुकून पाते। फिर सामीन मोहतरम, मुराकबा की आला तरीन सूरत इस माह रमजान में एतिकाफ करना है। मुराकबा की अजीम तरीन सूरत इस माह रमजान में आखिरी अशरा रब के दरवाजे का मंगता बन के खलवत नशी हो जाना और एतिकाफ बैठना है। अगर डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है तो आ जाएं, माह रमजान की नेमत में नसीब है। इस माह रमजान में अपने रब के कुर्ब के लिए इतिकाफ बैठे। फिर सामीन मोहतरम, रब कायनात ने बिलखुसूस पाकिस्तान वालों पे यह करम किया, कश्मीर वालों पे करम किया और पूरी उम्मत मुसलमान पे करम किया कि रब कायनात ने इस सदी में हमें मुजद्दिद वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सोहबत अता फरमा दी। इस नब्बाज़ असर ने हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली ने डिप्रेशन के मरीजों के लिए, उम्मत मुसलमा की इस्लाह के लिए, इस्लाह अहवाल के लिए और अखलाक हसना और सीरत मुस्तफ़ा की तरवीज के लिए रमजान के आखिरी 10 दिन शहर एतिकाफ बसाया है। शहर एतिकाफ बसाया जहां पे 24 घंटे तरबियत का सर्कल है, सारा दिन तरबियती हलकात चलते हैं। फिर नमाज इशा और इशा के साथ नमाज तरावी अदा होती है। उस नमाज तरावी में फिर उशाक नगमाए लाहूती अलापते हैं, रब का कलाम सुनाया जाता है। मदीनातुल मुनव्वरा से भी कुर्रा आते हैं और वो कुर्रा जब मौला का कलाम इसको मस्ती में सुनते और सुनाते हैं तो फिर उस तरावी में शामिल होने वालों की कैफियत बदल जाती है, हाल बदल जाता है। हमने उस नमाज तरावी में बच्चों को भी इश्क मुस्तफा में सिसकियां ले ले के आंसू बहाते देखा है। फिर नमाज तरावी के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली सामने जलवा फरमा होते। फिर सारी रात
उस मर्द कलंदर की ज़ियारत भी होती है। और हुजूर शेखुल इस्लाम फिर सारी रात मोतकिफ होने वालों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाते हैं, अल्लाह की याद में रोना सिखाते हैं, फिर अल्लाह के इश्क में जिंदगी बसर करना सिखाते। इसलिए बिंबर की सरजमी पे बैठने वालों और डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हो जाने वालों, और जो वालिदैन कहते हैं कि हमारी औलादें बिगड़ गई, औलादें नाफरमान हो गई, बच्चे बड़े गुस्सीले हो गए, मैं उन वालिदैन को भी दावत देता हूं, अपनी जवान औलादों को इस शहर एतिकाफ में भेजें। जब शहर एतिकाफ की तरफ जा रहे होंगे, मुमकिन है कि डिप्रेशन के मरीज हों, जब 10 दिन इश्क इलाही में, मोहब्बत इलाही में, चाहत इलाही में और इश्क मुस्तफ़ा में गुजार के पलट रहे होंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला रब्बे कायनात इस बीमारी से निजात अता फरमा चुका होगा। तो आए नियत और इरादा करें कि इस साल हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में इतिकाफ करना है। अपने नाम इंतजामिया के अहबाब को लिखवाते जाएं। तो सामीन मोहतरम, डिप्रेशन और गुस्सा का पहला इलाज जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया वो क्या है? मुराकबा। क्या है? मुराकबा। दूसरा इलाज जो मेरे अल्लाह और उसके महबूब ने अता किया वो है दूसरों को मुआफ कर देना, दूसरों को मुआफ कर देना। अब चूंकि वक्त काफी बीत चुका, कई कुरान मजीद की आयात करीमा हैं जो मुआफ करने का दर्स और पैगाम देती हैं। फिर आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस मुबारका हैं, उनको भी छोड़ रहा हूं, हुजूर की सीरत पे आता हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुआफ करने का हुक्म भी नहीं दिया, और सिर्फ मुआफ करने का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी सीरत से बताया भी है कि दुश्मनों को मुआफ कैसे किया जाता है। सामीन मोहतरम, सन 8 हिजरी है, मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका, और आका अलैहिस्सलाम फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने मक्का तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया, काबातुल्लाह की चाबी कहाँ है? उस्मान बिन तलहा काबा का मुतवल्ली था, वो काबातुल्लाह की चाबी लेके हुजूर की बारगाह में आया, लेकिन जिस्म पे खौफ है तारी है, जिस्म पे लर्जा तारी है, खौफ है कि आज मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने काबातुल्लाह की चाबी पकड़ी, काबातुल्लाह का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, बाहर तशरीफ लाए तो उस्मान बिन तलहा अभी वहीं खड़ा है, खौफ ज़दा है, लरज रहा है। मेरे महबूब फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा याद करना वो वक्त जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत फरमाने लगे। उन दिनों में मेरे आका ने उस्मान बिन तलहा को कहा था कि उस्मान बिन तलहा काबा का दरवाजा खोल, मैं अंदर जाके नवाफिल पढ़ना चाहता। लेकिन उस्मान बिन तलहा ने करख्त जवाब दिया, वो बोल के कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, दुनिया के हर फर्द के लिए काबा का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं खोलूंगा। ताजदार कायनात ने यह जवाब सुना तो हुजूर की आंखें बरस गई, ताजदार कायनात की आंखें छलक गई। हुजूर रोते हुए काबातुल्लाह को अलविदा कह गए, हुजूर रोते हुए मक्का को अलविदा कह गए। सन 8 हिजरी में अब मक्का फतह हो चुका था, काबातुल्लाह की चाबी मेरे हुजूर के हाथों में थी। मेरे आका फरमाते, उस्मान बिन तलहा याद कर वो वक्त, और आज वक्त बदल चुका।
काबातुल्लाह की चाबी हमारे हाथों में है। अब मेरे आका फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे कर। उस्मान बिन तलहा डरता हुआ अपने हाथ आगे नहीं करता। मेरे हुजूर फिर फरमाते हैं हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा के जिस्म पे लर्जा तारी है। खौफ ज़दा होते हुए लर्जते हुए हाथ आगे किए। सदके जाएं ज़ाते मुस्तफ़ा पर, सदके जाएं हबीब किबरिया पर। मेरे महबूब काबातुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथों पे रख के फरमाते हैं, ए उस्मान बिन तलहा, मैं काबातुल्लाह की चाबी फिर तेरे हाथों में देता हूं, फिर तुझे काबा का मुतवल्ली बनाता हूं और तेरी मुआफी का ऐलान करता हूं। तूने मेरे लिए काबा का दरवाजा नहीं खोला था, वो तेरा किरदार था। मैं तेरी बख्शिश का ऐलान करता हूं, ये मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है। ए मेरे महबूब का कलीमा पढ़ने वालों, ए ताजदारे कायनात की मोहब्बत का दम भरने वालों, ए हुजूर से इश्क के दावे करने वालों, आओ सोचे तो सही। एक तरफ दावाए इश्क मुस्तफा है और दूसरी तरफ आज सगा भाई सगे भाई को माफ नहीं कर रहा, बहनें अपने भाइयों को माफ नहीं कर रही, भाई अपनी बहनों को माफ नहीं कर रहे। रिश्तेदारों में नाराजगियां हैं, रंजशें हैं, बहन भाई नाराज होते हैं तो शिद्दत यहां तक आती है, बहन कहती है मैं मर भी गई तेनू मेरा मुंह नहीं वेखण देना। सोचे तो सही, क्या वाकई हम हुजूर के उम्मती हैं? अगर ताजदारे कायनात के उम्मती हैं तो हमारी जिंदगी में हुजूर की सीरत की झलक नजर आनी चाहिए। आइए आज का दर्स इरफानुल कुरान में बैठकर अपने रब रसूल को गवाह बना के ये नियत और इरादा करके जाएं कि जिसके खिलाफ हमारी तबीयत में नाराजगी है, रब रसूल की खातिर हम उन्हें माफ करते हैं। हाथ उठा के बोले क्या माफ करते हैं? अल्लाह रसूल की रजा के लिए हम माफ करते हैं। अब यकीनन बाज़ अहबाब सोच रहे होंगे मैंने माफ कर दिया, भाई को माफ कर दिया, लेकिन इन्हें बुलाना पहले मैं नहीं, उसे फोन मैंने नहीं पहले करना, उधर घर पहले मैंने नहीं जाना। तो सामीन मोहतरम, ये माफ करना भी धोखा है। अगर दिल साफ हो गया, माफ कर दिया, तो अभी दरसे कुरान से निकलकर पहली कॉल आप अपने भाई को करेंगे, आप अपनी बहन को करेंगे, दिरानियों को करेंगे, नंदों को करेंगे, ताकि जब हुजूर की सीरत का पैगाम सुना है तो पहला कदम हम उठाएं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जो खानदान में सिला रहमी का बायस बनता है, जो नाराज लोगों को राजी करने के लिए पहला कदम उठाता है, रब्बे कायनात उसे सीधा जन्नत अता फरमाता है। तो सामीन मोहतरम, दीन इस्लाम ने डिप्रेशन का दूसरा इलाज क्या बताया? दूसरों को मुआफ कर देना। तीसरा इलाज मेरे अल्लाह और उसके रसूल ने यह बताया कि जब कभी भी किसी को गुस्सा आए वो ताउज़ पढ़ ले, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो ताउज़ पढ़ ले, रब्बे कायनात गुस्सा से निजात अता फरमाएगा। फिर मेरे हुजूर ने चौथा इलाज बताया। मेरे आका ने फरमाया जिसे गुस्सा आए वो उठ के वुजू कर ले। क्या करे? वुजू कर ले। मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्नल गदब मिनश शैतान, आका ने फरमाया गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। व इन्न शैतान खुलिका मिनन नार, हुजूर ने फरमाया कि शैतान को आग से बनाया गया। व इन्नमा तुत्फाउन नारु बिल मा, हुजूर फरमाते कि आग को पानी ठंडा करता है। इसलिए जब भी किसी को गुस्सा आए
وہ اٹھ کے وضو کرے, اس پہ پانی ڈالے, رب کائنات غصہ سے نجات عطا فرمائے گا. پھر میرے آقا نے پانچواں علاج بتایا. حضور فرماتے جسے غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے, جسے غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے, اپنی زبان بند کر لے. اب سامعین محترم سوچیں, جب غصہ آتا ہے اگر دونوں بول پڑے تو کیا خیر ہے؟ اور جسے غصہ آ گیا اگر وہ بولتا رہا تو کیا خیر کے جملے کہے گا؟ اب ہر کسی کو اپنا پتا ہے کہ وہ غصے میں کیا بولتا ہے. ہر کوئی اپنی حالت کو خود سامنے لائیں. ادھر غصہ آیا, زبان چلی تو دوسرے کے خاندان پہ حملہ کر دیا, گالم گلوچ پہ اتر آئے, زبان درازی پہ اتر آئے. اور سامعین محترم توجہ کرے, میاں بیوی کمرے میں ہیں, کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی, ناراضگی ہو گئی, زبان چلنے لگی, تو کیا وہ زبان خیر کے جملے کہے گی؟ نہیں. اگر زبان نہ رکی تو آخر کار گھر ٹوٹ جائے گا. میرے محبوب نے چھٹا علاج بتایا کہ جب کسی کو غصہ آئے وہ جس مقام پر ہے اس مقام کو چھوڑ دے. اب اسی کو سامنے رکھیں, ایک کمرے میں میاں بیوی ہیں, لڑائی ہو گئی, اب ایک بندہ کمرہ چھوڑ دے, جسے غصہ آئے وہ کمرہ چھوڑ دے. اب اگر شوہر محترم کمرے سے نکل گئے, پیچھے زوجہ محترمہ دیواروں سے لڑتی پھرے, تو کیا لڑائی بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی؟ بس ٹھیک ہے, وہ اپنا غصہ دیواروں پہ نکال لے, بات ختم. تو میرے آقا نے فرمایا جسے غصہ آئے وہ اس مقام کو چھوڑ دے. پھر میرے آقا نے ساتواں علاج بتایا. حضور نے فرمایا جس کو غصہ آئے وہ اپنی حالت کو بدل لے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اور اگر بیٹھے بھی غصہ ختم نہ ہو تو پھر لیٹ جائے, اس سے غصہ سے نجات پائے گا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاج دعا فرمایا کہ دعا کیا کریں رب کی بارگاہ میں کہ مولا غصے کی حالت میں مجھے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. پھر سامعین چونکہ وقت ختم ہونے کو ہے, جس نے رب کی رضا کی خاطر غصہ پہ قابو پا لیا اسے ملے گا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت جب سارے انبیاء کی قومیں میدان حشر میں ہوں گی, جس نے رب کی رضا کی خاطر غصہ پی لیا, رب کائنات اسے سب کے سامنے بلا کے عزت بخشے گا, عزت سے نوازے گا, سب کے سامنے عزت عطا فرما کے رب کائنات بشارت دے گا, اے میری خاطر غصہ پینے والے, میری رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے, اب سامنے دیکھ تیرے سامنے جنت ہے, جنت میں داخل ہو جا اور اپنی مرضی کی حور کو پسند کر اور اپنی آگے والی زندگی اس کے ساتھ بسر کرتا جا. پھر سامعین آخری نکتہ دے رہا ہوں. یقیناً بعض احباب ساری گفتگو سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ کیا رب کائنات نے غصہ کو مطلقاً حرام کر دیا ہے؟ کیا کسی بھی موقع پر غصہ کرنا حرام ہے؟ تو یاد رکھ لیں دین اسلام نے غصہ کو مطلقاً حرام نہیں کیا. کیوں؟ غصہ انسانی طبیعت میں ایک فطری جذبہ ہے, اس کو کاملاً مٹایا نہیں جا سکتا. جیسے خوشی ایک جذبہ ہے, غمی ایک جذبہ ہے, اسی طرح غصہ بھی ایک جذبہ ہے. اس کو بالکل مزاج اور طبیعت سے مٹایا نہیں جا سکتا. پھر ذہن سوال کرے گا جب مزاج میں موجود ہے تو پھر غصہ منع کہاں پہ ہے اور جائز کہاں پہ ہے؟ تو یاد رکھ لیں جب بھی کسی کی اپنی ذات کا معاملہ آئے, جب بھی کسی کی اپنی ذات کا معاملہ ہو, جب کبھی حرف ہماری ذات پر آئے, جب کبھی حرف ہماری شخصیت پر آئے,
اور کوئی براہ راست ہماری ذات کو ٹارگٹ کر رہا ہو تو اپنی ذات کے لیے غصہ سے جواب دینا منع ہے. اپنی ذات کے دفاع کے لیے کسی سے بدلہ لینا منع ہے. اپنی ذات کو بچانے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا منع ہے. لیکن جب کبھی حرف حرمت دین پہ آ جائے، جب کبھی حرف ناموس مصطفیٰ پہ آ جائے، جب کبھی حملہ حرمت مصطفیٰ پہ ہو، دین مصطفیٰ پہ ہو، عظمت قرآن پہ ہو، یا معاشرے کے غریبوں اور مظلوموں پہ ہو، ایسے ماحول میں غصہ چھپانا منع ہے. اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع ہے. اور جب حرف دین مصطفیٰ پہ آئے تو غصہ چھپانا منع ہے. پھر ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے اور حدود دین مصطفیٰ کے لیے غصہ کرنا جائز ہے؟ کتنا کیا جائے؟ کیا فوراً اٹھ کے اگلے کو قتل کر دیں؟ کیا فوراً حملہ آور ہو جائیں؟ نہیں. دین اسلام نے پہلے تحقیق کا دروازہ رکھا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلے ریسرچ اور تحقیق کی طرف آئیں. اور جب ریسرچ اور تحقیق ہو جائے کہ فلاں بدبخت وہ ہے جس نے حرمت قرآن پہ حملہ کیا یا ناموس مصطفیٰ پہ حملہ کیا، تو کیا ہم اٹھ کے اسے قتل کر دیں؟ نہیں. ہم اس ایک ریاست میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. جب ریسرچ اور تحقیق ہو جائے کہ فلاں بدبخت ہے، تب بھی ہمارے غصے کی حد یہ ہے اسے گریبان سے پکڑیں اور کھینچتے ہوئے قانون کے حوالے کر دیں، قانون اور آئین کے حوالے کر دیں. ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. اگر قانون اسے سزا نہیں دیتا تو تب بھی ہم یوم قیامت رب رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. اب پکڑے جائیں گے تو بدبخت قاضی پکڑے جائیں گے جنہوں نے چھوڑا. اگر ہم خود قانون اپنے ہاتھ میں لیں تو پھر معاشرے میں انارکی پیدا ہوگی، پھر معاشرے میں لڑائی جھگڑے فسادات پیدا ہوں گے. اور کوئی انسان بھی میرے جیسا آپ جیسا جس کے خلاف نفرت ہے، بدلہ اپنی ذات کا لینا چاہتا ہے، بہانہ کوئی بھی بنا کے مرڈر کر دے. تو جب سامعین محترم اس نقطہ اعتدال کو سمجھ گئے، اب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی ساری زندگی کو دیکھیں. 80s کی دہائی سے لے کر آج تک دیکھتے چلے جائیں، حضور شیخ الاسلام نے کبھی بھی اپنی ذات پہ ہونے والے حملے کا کسی سے بدلہ نہیں لیا. 90s کی دہائی کو دیکھیں، حضور شیخ الاسلام کے گھر پہ گولیاں برسائی گئی. جس کمرے میں حضور شیخ الاسلام موجود تھے اس کمرے میں گولیاں ماری گئیں تاکہ شہید کیا جائے. یہ تو رب نے بچایا کہ آپ نماز تہجد ادا کر کے اس کمرے سے نکل چکے تھے. پھر کسی محفل میں کسی حملہ آور نے آپ کے سر پہ ڈنڈے مارے، حضور شیخ الاسلام نے اسے بھی معاف کر دیا. پھر دیکھتے چلے جائیں، پچھلے چند سالوں سے حضور شیخ الاسلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی عزت کو اچھالا گیا، بہتان تراشی کی گئی، الزام تراشی کی گئی. لیکن حضور شیخ الاسلام آپ کی تربیت پہ واری جائیں، آپ نے پوری زندگی میں کبھی اپنی ذات کے دفاع کے لیے ایک جملہ بھی نہیں بولا. لیکن حضور شیخ الاسلام کی زندگی میں ہی جب کبھی ناموس مصطفیٰ پہ حرف آیا، 84, 85, 86 کی دہائی کو دیکھیں، جب عدالت میں ناموس مصطفیٰ کے قانون کے لیے دلائل دینے کا وقت تھا تو
تو حضور شیخ الاسلام ہی وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے 3 دن 8 گھنٹے ناموس مصطفیٰ کے لیے دلائل دیے تو 295C کا قانون وجود میں آیا۔ آپ ہی وہ وکیل ہیں جن کے دلائل پر قادیانیوں کی پٹیشن خارج ہوئی۔ آپ ہی وہ لائر ہیں جن کے دلائل پر حدیث نبوی کی روشنی میں رجم کا قانون دوبارہ بحال کیا گیا۔ درجنوں ایسے مواقع ہیں۔ پھر حضور شیخ الاسلامی وہ ہستی ہیں کہ ریسنٹلی جن کی کاوشوں سے ڈنمارک کے اندر اور یورپ کے اندر تحفظ قرآن کا قانون پاس کیا گیا۔ تو سامعین محترم، آئیے اس مرد کلندر کی صحبت و سنگت میں آئیں، اس مرد کلندر کی رفاقت میں آئیں جس مرد کلندر نے اس معاشرے کو شعور دیا، اس معاشرے کو علم دیا، معاشرے کو سیرت النبی کا راستہ دکھایا، معاشرے کی تربیت کی۔ تو جس ہستی نے اس پورے معاشرے کو کبھی 62-63 کا قانون سکھایا، حق و صداقت کا راستہ بھی بتایا، تو کیوں نہ پھر اس ہستی کی سنگت میں آئیں، رفاقت میں آئیں۔ میں آپ کو رفاقت کی دعوت دے رہا ہوں اور بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں بمبر آزاد کشمیر کی ڈسٹرکٹ تنظیم اور تحصیل کی تنظیم کو، جن کی کاوشوں سے یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن منعقد ہوئے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔